امام کو تنخواہ نہ دو تو یہ بیچارہ نوکری دھندے کے لیے ادھر ادھر چلا جائے گا، پیٹ بھرنا ہے، بال بچوں کا مسئلہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ امام کی خدمت کرتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، یہ پڑھانے کے لیے، اور ان کو اجرت کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ پیٹ تو مانگتا تھا اس وقت بھی، ابھی لیکن پہلے انداز یہ تھا کہ لوگ خود بخود حاضر کرتے تھے، نظر دیتے تھے، اور اب 2 پیسے دیں گے تو 10 کو سنائیں گے، یوں نکال کے دیں گے یا یوں دیں گے۔ مجھے تو بڑی بات ہوگا، اس کو شرم آتی ہے کہ جب چونکہ نذرانوں کے حوالے سے میری شہرت نہیں ہے، تو یہ دعا کی پرچی کئی بار نوٹ کیا میں نے، یوں کر کے مجھے دعا کی پرچی دیتے ہیں، میں بھی یوں کر لیتا ہوں، یہ سب دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ نذرانہ لینا گناہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، بہت شرم سی آتی ہے بعض اوقات کہ کئی آدمی اگر یہ دعا کی پرچی یوں دیں گے مجھے، تو لوگ تو یہ بولے کہ بڑے مولانا کو تو مزے ہو پڑے، وصولی جاری ہے۔ یہ بھی میرے احساسات ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ایسا سوچے، وہ سوچے تو اس کی سوچ ہے، جائز تو ہے، لیکن یہ کہ ہمیں سب کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے، اب خدمت چھوڑ دی، اب کیا کریں؟ یہ علماء کرام معاش کی طرف، روزی روزگار کی طرف متوجہ ہوئے، اور یوں مطلب یہ کہ امامت کا مسلح اب کون سنبھالے، یہ مسجدوں کو کون آباد کرے؟ امام تو ہوتا ہے مین، جس کی وجہ سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ مؤذن، اس کی بھی اجرت جائز نہیں تھی اس دور میں، اب اذان کون دے؟ تو یوں بھی اس کی بھی جواز کی صورت علماء متاخرین نے، بعد کے علماء نے اجازت دی قرآن و حدیث کی روشنی ہی سے، اور یوں مطلب یہ کہ ترکیب مطلب بنی ہے۔ تو یہ چیزیں جن کی علماء نے اجازت دی نا، وہ ان کی اجرت ریا نہیں ہے، اس کو ریا نہیں بولیں گے کہ ریا تو حرام ہے۔ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے، اب میں نے کہا نا خدمت سیٹ اپ دیں گے تو سب کو دکھا کے دیں گے اور سنائیں گے، بعض اوقات سناتے بھی ہیں، بولتے ہیں مولانا حلوہ کھاتا ہے، تیری طرح سود یا رشوت تو نہیں کھاتا یار، حلال حلوہ کھاتا ہے نا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے، تو آقا کی پسند کھاتا ہے، اس پر یار تنقید کرتے ہیں، اور سچی بات ہے حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں۔ کوئی ایسا اگر انسان میرے سامنے آپ لے آئے زندگی میں کبھی اس نے حلوہ نہ کھایا ہو تو اپنے بات کریں گے اس سے، لیکن کوئی نہیں لا سکتا۔ یا تم مطلب حلوے جھپٹو بغیر نکار لیے نگلتے رہو، کبھی مولانا کو دیکھ لو کہ مولانا حلوہ کھاتا ہے تو یار تم مسئلہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرو۔ کسی پر بے جا تنقید جو اپنے آخرت کو داؤ پر لگانے والی بات ہے۔ مولانا ہم سے اچھا ہے، مسجد تو سنبھالتا ہے، مسجد کی رونق، ہم تو خالی آستین نے چڑھا کر بھاگ بھاگ کے وضو خانے پر جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ رکعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، اور یہ ہمارا مولانا یہ مصلی پر ہم سے 5 منٹ پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے، اذان دے کر ہمیں بلا رہا ہے۔ یار جنازہ ہو جاتا تو ہم کو نماز جنازے کی دعا پڑھنے نہیں آتی، ابو کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے، مولانا پڑھائے گا۔ غسل میت، ابو کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پہلے ٹانگ دھلانی ہے یا پہلے سر دھلانا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، یہ مولانا آ کر غسل دے گا۔ آپ اپنے بول رہے ہیں مولانا حلوہ کھاتا ہے، مولانا ایسا، مولانا ایسا۔ یار مولانا دنیا اور آخرت میں تمہارا مطلب سردار ہے، یہ مولانا تمہاری اتنی مدد کرتا ہے، تمہارے جنازے بھی یہ پڑھا رہا ہے، تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہے، جمعے پڑھا رہا ہے، عید پڑھا رہا ہے، تمہیں واضح و نصیحت کر رہا ہے، یار پھر بھی برا ہے تو برا تمہارا دماغ ہے، مولانا برا نہیں ہے۔ اپنے دماغ کو اچھا کر لو تو انشاءاللہ سب اچھا نظر آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔